میں وہ سارا ہوں جس کا درد کوئی نہیں سمجھتا۔ آج میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی میرا نہیں، میں ہار چکی ہوں۔ یہ الفاظ تھے اس سارا کے جو آج بہت پریشان تھی۔ وہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی آج وہاں سے اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ آج اسے اپنا شوہر بہت یاد آ رہا تھا جو کچھ سال پہلے دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سارا نے ایک ڈائری بنا رکھی تھی۔ جب بھی اس کا دل اپنے شوہر سے باتیں کرنے کو کرتا وہ اس ڈائری میں اپنے دل کی باتیں لکھ دیتی۔ آج بھی وہ اس ڈائری میں کچھ لکھ ہی رہی تھی۔ وہ لکھ رہی تھی، میں سارا، ہارون آپ کو بلا نہیں پا رہی۔ آپ مجھے چھوڑ کر بہت جلدی چلے گئے۔ میں اکیلی دنیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ بچوں کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ پڑھیں گے تو ہی انہیں کوئی اچھی نوکری ملے گی، لیکن تب تک ہم کیسے بچیں گے؟ اس سے پہلے ہی سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر ہم سب کیسے جئیں گے؟ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہارون، کاش آپ ہوتے۔ یہ کہتے ہی سارا نے آنکھیں بند کی، مگر ان بند آنکھوں سے آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ اسے ایسا لگا جیسے ہارون کہیں کھڑا اسے کہہ رہا ہے، سارا تمہارے ساتھ اللہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس کے دونوں بیٹے فرحان اور عمران کمرے میں آئے۔ بڑا بیٹا فرحان کہنے لگا، ہم دونوں سمندر پر کشتی کی سیر کو جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ سارا نے ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، جاؤ جا کر پڑھائی کرو۔ فرحان بولا، جانے دیں، ہم اکیلے تو نہیں جا رہے، بلال بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ سارا سختی سے بولی، ایک بار سمجھ نہیں آئی؟ نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ فرحان اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف مایوس نظروں سے دیکھا اور اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے بلال کی طرف چل دیے۔ بلال ان کا دوست تھا اور انہی کے محلے میں رہتا تھا۔ فرحان نے مایوس ہوتے ہوئے بلال کو بتایا، امی نہیں مان رہی، تم جا کر اکیلے ہی سمندر کی سیر کر لو، یہ ہمارے نصیب میں نہیں۔ بلال ناراض ہوتے ہوئے بولا، میری امی تو مجھے اجازت دے دیتی ہیں، لگتا ہے تم دونوں کی امی تمہیں اب بھی بچہ سمجھتی ہیں، نہ وہ خود کہیں تمہیں لے کر جاتی ہیں اور نہ ہی تمہیں کہیں جانے دیتی ہیں۔ یار برا نہ ماننا، یہ کوئی زندگی تو نہیں جو تم دونوں گزار رہے ہو۔ جاؤ پھر سے انہیں مناؤ، اگر اس بار بھی اجازت نہ ملی تو آئندہ میں نے تمہارے گھر کبھی نہیں آنا اور نہ ہی کبھی بات کرنی ہے۔ فرحان پھر سے اپنی ماں سارا کے پاس آیا اور بولا، آخر آپ ہمیں کہیں جانے کیوں نہیں دیتی؟ سارا نے فرحان کو دیکھے بغیر سارا نے فرحان کو دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ فرحان پھر کہنے لگا، بچپن سے ہم کہیں نہیں گئے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ دوسرے لڑکوں کی طرح ہم بھی سیر کریں، باہر نکلیں، مگر ہم گھر ہی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ہم بچے نہیں رہے، اب تو ہمیں جانے دیا کرے۔ سارا پھر خاموش رہی تو فرحان اپنے باپ ہارون کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگا، آج اگر بابا ہوتے تو وہ آپ کی طرح ہمیں نہ روکتے۔ آخری بار بھی ہم انہی کے ساتھ کہیں سیر کو گئے تھے۔ وہ آپ کی طرح نہیں تھے، وہ ہمیں کشتی میں بٹھا کر سمندر پر لے جاتے تھے، ہماری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ یہ باتیں سن کر سارا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، میں ہارون کو کھو چکی ہوں۔ فرحان، میں کچھ اور کھونے کی ہمت نہیں رکھتی، سمندر بہت خطرناک ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں تمہیں وہاں بھیجنے سے ڈرتی ہوں۔ فرحان فوراً بولا، صرف ایک بار جانے کی اجازت دے دیں،
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم دوبارہ دور نہیں جائیں گے۔ میرا وعدہ ہے ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ صرف یہی سوچ کر اجازت دے دیں کہ ہمیں زندگی جینے دیں۔ کئی سال ہو گئے ہیں، آج چند لمحوں کے لیے ہی جینے دیں پلیز۔ ایک طرف سارا کا ڈر تھا اور دوسری طرف اس کے بچوں کی خوشی۔ سارا نے اجازت دیتے ہوئے کہا، جاؤ فرحان جاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم دونوں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وعدہ کرو کہ اپنا اور چھوٹے بھائی کا خیال رکھو گے اور سمندر پر کوئی خطرہ مول نہیں لوگے۔ فرحان خوشی سے بولا، وعدہ، میں اپنا اور بھائی کا خیال رکھوں گا اور ہم جلدی آ جائیں گے۔ فرحان نے سمندر پر سیر کی اجازت ملنے کی خبر بلال اور عمران کو سنائی تو دونوں کی خوشی سے بھرپور آواز نکلی، سمندر ہم آ رہے ہیں۔ وہ تینوں ایک کشتی لے کر سمندر کی سیر کو نکل پڑے اور سارا اپنے گھر میں لگے پھولوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اور سارا اپنے گھر میں لگے پھولوں کو دیکھ کر گزرے ہوئے زمانے کی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اسے ہارون کے ساتھ گزری ہوئی وہ زندگی یاد آ رہی تھی جب وہ ایک اچھے گھر میں رہتی تھی۔ اسے زندگی کے وہ مشکل دن بھی یاد آ رہے تھے جب وہ مچھیروں کی بستی میں ایک ٹوٹے ہوئے پرانے گھر میں ہارون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اسے وہ رات بھی یاد آ رہی تھی جب ہارون کے دونوں بچے اس سے کہہ رہے تھے، ہمیں کوئی کہانی سنائیں بابا۔ ہارون ہمیشہ ایک ہی کہانی سناتا تھا، سمندر کی اس مچھلی کی کہانی جو ایک مچھوارے کو سونا لا کر دیتی تھی۔ بچوں نے کبھی اس کہانی پر یقین نہیں کیا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بھلا کوئی مچھلی کسی کو سمندر سے کیسے سونا لا کر دے سکتی ہے، لیکن وہ دراصل ہارون کی اپنی زندگی کی سچی کہانی تھی جو وہ کھل کر اپنی بیوی سارا اور بچوں کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس لیے وہ اپنی کہانی انہیں یوں سنایا کرتا تھا۔ سارا سب جانتی تھی کہ ہارون اپنی زندگی کی ہی کہانی سناتا ہے، لیکن وہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرتی تھی کہ اسے یہ بات معلوم ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہارون اس کی نظروں میں گر جائے۔ ہارون دنیا سے یہ سوچ کر چلا گیا تھا کہ وہ اپنا راز اپنے ساتھ لے گیا ہے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ ایک دن یہ راز پھر زندہ ہوگا اور وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ ہارون اپنے بچوں کو جو کہانی سنایا کرتا تھا وہ یہ تھی، بچوں، ایک غریب مچھوارا تھا، وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کیا کرتا تھا، مگر وہ اپنے گھر کے حالات اچھے نہ کر پایا تو اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اسی دن اس نے ایک بڑی مچھلی کو اور اس کے 4 بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ مچھیرا چونکہ رحم دل تھا، اس نے ان چھوٹی مچھلیوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی زندگی جی سکے، لیکن اس نے بڑی مچھلی کو اپنے ساتھ ساحل پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تبھی وہ 4 چھوٹی مچھلیاں اس کی کشتی کی طرف واپس آ گئیں اور ایسے بے چین ہونے لگی جیسے وہ بڑی مچھلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ مچھیرے نے بڑی مچھلی کو بھی چھوڑ دیا۔ تب وہ بڑی مچھلی اسے سمندر کا خزانہ دے کر چلی گئی۔ وہ خزانہ چمکتا ہوا سونا تھا جو وہ روز اسے دیا کرتی تھی۔ یوں مچھیرے نے ایک اچھا گھر خریدا اور ایک نیک اور پیاری لڑکی سے شادی کر لی، لیکن پھر اس نے ایک دھوکے باز پر بھروسہ کر کے ساری دولت گنوا دی اور دوبارہ ویسی ہی مشکل زندگی گزارنے لگا جیسے پہلے گزارتا تھا۔ لیکن بچوں، اس بار یہ ہوا کہ اس کی بیوی اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھی بن گئی۔ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں گئی، وہ نیک تھی۔ اچھا کو یاد آ رہا تھا جب ہارون نے یہ بات کہی تھی تو وہ رو پڑی۔ سارا آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ہارون، میں کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ کہانی اصل میں
آپ کی اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ ادھر فرحان اپنے بھائی عمران اور دوست بلال کے ساتھ گہرے سمندر میں کشتی پر بیٹھا زندگی کا مزہ لے رہا تھا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس کا باپ زندگی چلانے کے لیے موت کے قریب آ جاتا تھا، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک مچھلی کبھی اس کے باپ کو سونا دیا کرتی تھی۔ اچانک سمندر پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بڑی مچھلی ان کی کشتی کے قریب آئی تو ان تینوں نے سنا کہ سمندر سے آواز آئی، ایک دن تمہارے باپ نے مجھے یہیں سے پکڑا تھا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ یہ سن کر تینوں ڈر گئے، وہ کشتی میں وہاں سے بھاگنے لگے تو مچھلی ان کی کشتی کے سامنے آ گئی۔ اس نے ان کا راستہ روکا اور بولی، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں نے اس لمحے کا ساری زندگی انتظار کیا ہے۔ ادھر سارا نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرے بچوں کا نصیب اچھا کر دے، ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں اور دولت لکھ دے کہ انہیں تیری کسی نعمت کی کمی نہ ہو، وہ ویسے مشکل زندگی نہ گزارے جیسی ان کے باپ نے گزاری۔ ہمارے پاس اب کچھ نہیں، اس حالات میں تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہی سمندر پر وہی مچھلی فرحان اور عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تم دونوں کو جانتی ہوں، ایک دن تمہارا باپ تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، تب تم دونوں بہت چھوٹے تھے۔ کیا دن تھے جب میری ماں میرے ساتھ تھی۔ فرحان کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ اپنے باپ کے ساتھ سمندر آیا تھا۔ عمران سہما ہوا اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، چلو یہاں سے چلے۔ مچھلی کی باتیں جاری تھیں، تمہارے باپ کا ہم پر احسان ہے، آج میں وہ احسان چکانا چاہتی ہوں۔ ایک دن اس نے میری ماں اور ہمیں پکڑ لیا تھا، لیکن ہم پر رحم کر کے اس نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہمیں ہماری ماں کے ساتھ کچھ دن اور سمندر میں گزارنے دیے۔ تب میری ماں تمہارے باپ کے لیے اس جگہ اس سمندر سے سونا لے کر آئی تھی، لیکن ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ایک دن کسی اور مچھیرے نے ہماری ماں کو پکڑ لیا اور پھر وہ کبھی واپس نہ آئی۔ عمران اپنے بھائی سے کہنے لگا، بھائی یہ تو وہی کہانی ہے جو ابو ہمیں سنایا کرتے تھے۔ اور فرحان کا ڈر ختم ہو گیا تھا، لیکن بلال ابھی بھی ڈرا بیٹھا تھا، وہ اس کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ فرحان سوچ رہا تھا کہ وہ کہانی جو اس کا باپ ہارون اسے کسی اور مچھیرے کا نام لے کر سناتا تھا، اصل میں وہ کہانی اس کی اپنی تھی۔ ادھر سارا گھر کے دروازے پر پریشان کھڑی تھی، کہہ رہی تھی، مجھے اپنے بچوں کو سمندر پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں نے انہیں اجازت کیسے دے دی۔ وہاں سمندر پر مچھلی پوچھ رہی تھی، کہاں ہے تمہارا باپ، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ فرحان بولا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر مچھلی کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ سوچنے لگی کہ جس نے ہمیں آزاد کر کے زندگی دی تھی وہ آج خود زندہ نہیں ہے۔ مچھلی کہنے لگی، مجھے تمہارے باپ کے دنیا سے جانے کا غم ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے بچوں سے ملاقات ہو گئی۔ میرا کام ادھورا رہ گیا تھا، اب وہ پورا ہو جائے گا۔ فرحان پوچھنے لگا، کون سا کام؟ مچھلی بولی، وہی شکریہ جو میں نے تمہارے باپ کو کہنا تھا اور نہ کر پائی۔ تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں اس کے پاس آئی تو وہ کہیں مجھے دوبارہ نہ پکڑ لے۔ تم یہیں رکو، کہیں جانا مت، میں ابھی آئی۔ اس کے بعد وہ مچھلی گہرے سمندر میں چلی گئی۔ فرحان کو اس بات پر فخر محسوس ہونے لگا کہ اللہ کی مخلوق جو سمندر میں رہتی ہے وہ بھی اس کے باپ کی تعریف کر رہی ہے۔
और उसके बाप को याद कर रही है। इसी लम्हे बिलाल ने मौका पाकर कहा, इससे पहले कि वो मछली वापस आ जाए, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। इधर सारा अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी। उन्हें समुंदर पर गए काफी देर हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। वो उन्हें तलाश करने समुंदर की तरफ गई। साहिल पर पहुंचकर उसे दूर दूर तक कोई कश्ती नजर न आई। उसके जहन में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। वो सोचने लगी कि कहीं उनकी कश्ती समुंदर में तो नहीं डूब गई। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्यों उन्हें समुंदर पर जाने दिया? वहां समुंदर पर मछली पानी से ऊपर आई। उसके मुंह में एक चमकता हुआ टुकड़ा था, जो कभी उसकी माँ के मुंह में मछुआरे हारून के लिए हुआ करता था। यानी वो मछली चमकते हुए सोने के साथ आई थी, जो वो समुंदर की गहराइयों से निकालकर फरहान के लिए लाई थी। मछली कहने लगी, तुम्हारे बाप ने हमारी जिंदगी बचाई थी और तुम दोनों उसी के बेटे हो। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। फरहान ने सोना थामा और जब वो उसे देखने लगा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपने वालिद हारून की याद आने लगी। तभी मछली की आवाज़ आई, मैंने तो समुंदर में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन तुम जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारो। हो सकता है हम दोबारा कभी ना मिलें। हाँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। ये कहकर मछली दोबारा गहरे समुंदर में चली गई और फरहान अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में कश्ती में बिलाल बोला, फरहान, ये सोना मुझे दे दो। मेरे अब्बू बहुत मेहनत करते हैं। अगर हम ये इन्हें देंगे तो वो खुश हो जाएंगे और उन्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फरहान उदासी से बोला, तुम्हारे अब्बू तो हैं जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे तो अब्बू ही नहीं हैं। इस सोने पर सिर्फ हमारा हक है और उस मछली ने ये हमें हमारे बाप की नेकी की वजह से दिया है। बिलाल ने गुस्से से कहा, फरहान, अगर तुमने ये सोना मुझे ना दिया तो फिर ये तुम्हारा भी नहीं होगा। मैं इसे तुमसे छीन लूंगा और समंदर में फेंक दूंगा। फरहान ने सोने को और मजबूती से थाम लिया और बोला, अगर कर सकते हो तो करके देख लो। अगर खुदा ने हमारी जिंदगी में अच्छे दिन लिखे हैं तो तुम हमसे नहीं छीन सकते। जब बिलाल की ये चाल भी ना चली तो वो बोला, मैं ही तुम लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। अगर मैं तुम्हें ना लाता तो वो मछली तुम्हें सोना ना देती। चलो सोना आधा आधा कर लेते हैं। फरहान ने कश्ती में बैठे हुए कहा, तुम हमें यहाँ नहीं लाए, आज हमारे बाप की नेकी हमें यहाँ लाई है, जिसका सिला आज उनके बच्चों को मिला है। अगर तुम्हारे बाप ने भी नेक काम किए हैं तो फिक्र ना करो, जिंदगी तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचेगी। सारा जो साहिल पर खड़ी अपने बच्चों की लिए दुआ मांग रही थी, जब उसने अपनी नज़र उठाई तो उसे कश्ती आती दिखी, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने आंसू पोंछती हुई घर की तरफ चल पड़ी। फरहान और हारून भी उसके पीछे पीछे घर पहुंचे। तो फरहान ने सारा से वो सवाल पूछा जिसकी वो तवक्को भी ना कर रही थी, क्या हमारे अब्बू मछुआरे थे? क्या वो मछलियां पकड़ते थे? ये सुनकर सारा के अल्फाज गुम हो गए। उसके पास बस यही जुमला था, ये बात तुम्हें किसने बताई? उसके बाद फौरन उसने राज पर पर्दा डालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो क्या काम करते थे। फरहान बोला, आप झूठ ना बोलें, हमें सब पता है। वो कहानी जो वो हमें सुनाया करते थे, असल में वो उन्हीं की ज़िंदगी की कहानी थी। वो कोई फर्जी कहानी नहीं थी, वो तो हकीकत थी।
سارا نے نظریں چراتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ ہارون نے اپنا ہاتھ کھولا اور چمکتا ہوا سونا اپنی ماں کو دکھایا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے امی؟ سونا دیکھ کر سارا حیران رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرحان کیا کہہ رہا ہے اور یہ سونا کہاں سے آیا ہے۔ وہ بس یہی بول پائی، یہ سونا تمہیں کس نے دیا ہے؟ فرحان بولا، اسی مچھلی نے جس کی جان میرے بابا نے بچائی تھی۔ اتنی بڑی بات سن کر بھی سارا کو حیرت نہیں ہوئی، جس سے فرحان کو شک ہونے لگا۔ وہ بولا، مجھے لگتا ہے آپ کو یہ سب پہلے ہی پتا تھا۔ سارا کی خاموشی نے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ فرحان بولا، ہمارے باپ نے ایسا کام کیا تھا کہ سمندر کی مخلوق بھی ان سے خوش تھی، تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں چھپایا؟ انہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا تاکہ ہم بھی ان کی طرح اچھے کام کرتے۔ پتہ نہیں انہوں نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی۔ سارا جانتی تھی کہ ہارون نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اگر ہارون بچوں کو بتا دیتا کہ جو کہانی وہ سناتا ہے وہ اس کی اپنی زندگی کی ہے، تو سارا کو اس کی پہلی بیوی صبا کے بارے میں پتہ چل جاتا اور ہارون کے راز اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ سارا سونا ملنے پر خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب اس کے بچوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ تبھی فرحان بولا، میں نے آپ سے اصل سوال تو پوچھا ہی نہیں۔ سارا خوشی سے سونا ہاتھ میں پکڑ کر بولی، کون سا سوال؟ فرحان نے دل دہلانے والا سوال پوچھ ڈالا، صبا کون تھی؟ ایک لمحے کے لیے سارا وہ سونا بھول گئی۔ سونا ہی نہیں، اس لمحے وہ دنیا کی ہر چیز بھول گئی۔ جب کہنے کو کچھ نہ تھا تو فرحان نے خود ہی سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ صبا وہ لڑکی تھی جو ہمارے باپ کی کہانی میں اس مچھوارے کو چھوڑ گئی تھی جس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ سارا کچھ پریشان دکھائی دینے لگی تو فرحان نے ماحول خوشگوار بنانے کے لیے کہا، لیکن اس کہانی میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس غریب مچھوارے کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی بھی آئی جس نے صبا کی طرح اسے نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ وہ پیسے کے لیے نہیں آئی تھی، بس دل سے اس کے لیے آئی تھی۔ وہ مچھیرا خوش نصیب تھا کہ وہ لڑکی آپ ہیں اور مجھے اپنے باپ پر فخر ہے۔ سارا جو کچھ دیر پہلے سمندر پر اپنے بچوں کی کشتی تلاش کر رہی تھی، اب اس کی آنکھوں میں ایک نیا سمندر تھا۔ آج ان کی زندگی میں سب کچھ تھا، بس ایک ہی کمی تھی اور وہ تھا ہارون۔ وہی ہارون جس کی زندگی تو غربت میں گزری، لیکن اس کی نیکیوں کا صلہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی اولاد کو مل گیا۔